بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا واقعہ۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آپ کے جنگی دوست مشہور ہونے کی یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو جنگ و جہاد سے بہت انس تھا، اس لیے لوگ آپ کو جنگی دوست کہنے لگے۔ مگر ریاض الحیات میں لکھا ہے کہ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو تزکیہ نفس کا مدار سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس مجاہد نفس میں آپ نے مکمل 1 سال تک قطعی کھانا پینا ترک فرما دیا تھا۔ 1 سال گزر جانے کے بعد جب ذرا خواہش محسوس ہوئی تو ایک شخص نے عمدہ غذا اور ٹھنڈا پانی لا کر پیش کیا۔ آپ نے اس ہدیے کو قبول فرما لیا، لیکن اسی وقت فقراء کو بلا کر انہیں تقسیم کر دیا اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے فرمایا کہ تیرے اندر ابھی غذا کی خواہش باقی پائی جاتی ہے، تیرے واسطے تو نانے جو اور گرم پانی بھی بہت ہے۔ اسی کیفیت میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، آپ پر سلام ہو، خدائے قدیر نے آپ کے قلب کو جنگی اور آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ افطار کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جس قدر کھانا تھا اس کو آپ نے تناول فرمایا، جبھی سے آپ کا لقب جنگی دوست ہو گیا۔ موسیٰ اسم شریف ہے، ابو صالح کنیت ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک آئین انوار ربانی کا مرکز ہے۔ جس محفل میں آپ رونق افروز ہوتے وہ محفل منور ہو جاتی تھی۔ زبان میں بلا کی فصاحت اور شیرینی تھی۔ جب تک آپ وعظ کا سلسلہ جاری رکھتے، حاضرین سوائے انتہائی مجبوری کے مجلس وعظ سے جنبش نہیں کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر آپ فرمایا کرتے تھے، میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ کے بندوں کو محبوب رکھتا ہوں، رب تبارک و تعالی سے ہمیشہ ڈرتے رہو، خلاف شریعت امور سے احتراز کرو۔ جب کسی محفل میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی و اسم گرامی آ جائے تو درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ کسی وقت اللہ کو نہ بھولو، ہر آن پروردگار کو سمیع بصیر جانو۔ جوانی کے عالم میں آپ کا نکاح سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ نکاح کی روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ جوانی میں سید ابو صالح اکثر ریاضت و عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے، کھانا کھائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ ناگہانی ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا، بسم اللہ کہہ کر اسے پکڑ لیا۔ سیب کھانے کے بعد دل نے آواز دی، اے ابو صالح، معلوم نہیں اس سیب کا مالک کون ہے، تو نے بغیر اجازت اسے کھا کر امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ خیال آتے ہی کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دریا کے کنارے کنارے پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت سیب کے مالک کی تلاش میں چل دیے۔ کئی دن کے سفر کے بعد آپ کو لبے دریا ایک وسیع باغ نظر آیا۔ اس میں سیب کا ایک تناور درخت تھا جس کی شاخوں سے پکے ہوئے سیب پانی میں گر رہے تھے۔ سید ابو صالح کے دل نے شہادت دی کہ جو سیب میں نے کھایا ہے اسی درخت کا ہے۔ لوگوں سے اس باغ کے مالک کا پتہ دریافت کیا، معلوم ہوا کہ اس کے مالک حضرت سید عبداللہ سومعی رئیس جیلان ہے۔ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا اور بے صد ادب بلا اجازت سیب کھا لینے کے لیے معافی کی خواستگار ہوئے۔ سید عبداللہ خاصان خدا میں سے تھے، سمجھ گئے
کہ یہ نوجوان بھی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ دل میں تڑپ اٹھی کہ اسے اپنے سائے عاطف میں قرب الہی کے مدارج طے کرواؤں۔ فرمایا 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو اور مجاہد نفس کرو، پھر سیب معاف کرنے کے متعلق سوچوں گا۔ حضرت ابو صالح نے رضا الہی کے خاطر فوراً یہ شرط منظور کر لی اور 10 سال بعد سید عبداللہ سومئی کی خدمت میں عفو خطا کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، ابھی اور 2 سال میری خدمت میں رہو، پھر تمہارے متعلق سوچیں گے۔ سید ابو صالح نے یہ 2 برس بھی نہایت خوشی سے گزار دیے کہ شیخ عبداللہ کی صورت میں انہیں ایک رہبر کامل میسر آ گیا تھا۔ 12 سال کے طویل مدت ختم ہوئی۔ حضرت عبداللہ سومئی نے انہیں بلا کر فرمایا اے فرزند، تو آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترا ہے، لیکن ابھی ایک اور خدمت باقی ہے۔ وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی، ہاتھوں سے اپاہج اور کانوں سے بہری اور آنکھوں سے اندھی ہے۔ اس بیچاری کو اپنے نکاح میں قبول کر لو تو میں سیب تمہیں بخش دوں گا۔ حضرت ابو صالح نے سید عبداللہ سومئی کی یہ بات بھی بصر و چشم منظور کر لی اور اس طرح سیدہ فاطمہ بنت سید عبداللہ سومئی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سامنا ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہے اور اللہ نے انہیں کمال درجہ کے حسن ظاہری سے متصف فرمایا ہے۔ دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید کوئی اور لڑکی ہے۔ اسی وقت باہر نکل گئے۔ صبح شیخ عبداللہ سومئی کی خدمت میں بحال پریشان ہوئے۔ وہ اپنی فراست باطنی سے سب کچھ جان گئے تھے۔ فرمایا اے بیٹے، جو صفات میں نے اپنی بچی کی تم سے بیان کی تھی وہ سب صحیح ہے۔ آج تک اس نے کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی، اس لیے اندھی ہے۔ آج تک اس نے خلاف حق کوئی بات نہیں سنی، اس لیے بہری ہے۔ آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اس لیے لنگڑی ہے۔ اور آج تک خلاف شرع اس نے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے اپاہج ہے۔ شیخ ابو صالح بھی سمجھ گئے اور ان کے دل میں اپنی بیوی کے لیے کمال درجے کی محبت و عزت پیدا ہو گئی۔ اس طرح بخیر خوبی ان دونوں پاک باز ہستیوں کی رفاقت حیات کا آغاز ہوا۔